शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں۔ توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ نمازیں جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، شراب پینے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے، رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں۔ گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ بس آج سچی توبہ کر لو۔ آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے، اے کریم ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے، توبہ کر لو۔ اب نہیں کرنے، ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے، کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا۔ غوث اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں، کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا، جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے، شعبان آ گیا ہے، اب نفلی روزے، اب تلاوت قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں، خدارہ اس کی عادت بنائیے۔ اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی، عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے، 6 نوافل پڑھیں، وہ رات اجتماع میں، عبادت میں، صلاۃ و تسبیح میں گزاریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے، نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا۔ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا۔ اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ اور اب سنو کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا، اس کو فرمائے گا گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا،
تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے. اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو، اس پھونک کو اور لمبا کریں گے. اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے. بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس دن تھر تھرانے والی تھر تھر آئے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے. ایک جگہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں. کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں. اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے، فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے. عجب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی. اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا. اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا. پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا. اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی. اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب، آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا. فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے؟ حضرت ملک الموت کہیں گے، یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں. کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے، اے مالک، جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے. اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے؟ کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی، اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. اب کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اب اللہ کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ اکبر. اس جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا، اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے، ان تمام متکبرین، ان تمام جابرین، ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم قدم سے دنیا قائم ہے، ہم ہیں تو جناب فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اتھارٹی ہے. اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا. اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں. پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا. اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے. اللہ اکبر. کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا. مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا. جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے، جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے. اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا. اب پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں. اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. رب نے فرمانا ہے نا، وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا، پڑھنے کے بعد
اٹھائے جانے والی سور پھونکو۔ اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں، تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدہ تیرا، جے قطرہ بخشے میں نے کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ اگر اعمال تولے گئے تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے،
ہمارے گناہ ہی گناہ ہیں اللہ. ہم تو دنیا کی آگ میں 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, جہنم میں کیسے جا سکیں گے؟ ہم آج کی رات تیرے عدل کے نہیں, تیرے انصاف کے نہیں مولا, تیری رحمت کے سوالی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے فضل کرے تو بخشے جا سکے. میں ورگے منہ کالے تجھے واسطہ میرے آقا مولانا, تجھے مجھے کو بچایا الہی جلوے سے مجھے. اگر آپ اس کلام کو سنتے سنتے آخر تک پہنچ چکے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو یہ کلام پسند آیا ہوگا. اسی طریقے کے اور کلام سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور کلام کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.